الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، وقت جو کہ ختم ہو رہا ہے، باتیں تو بھی اس مضمون میں بہت ساری کرنے کی ہیں. اللہ توفیق دے. کچھ بھائی ہر وقت یہ سوال رکھتے ہیں اپنے اوپر کہ یہ جادو ٹونا ہمارے اوپر یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. میرے بھائی، خدا کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر لائیں. جس اللہ نے تمہیں اس نطفہ سے آج یہ جوان، قادآور، خوبصورت، شکل و صورت والا اور مالدار خاندانی لحاظ سے جس بھی خاندان میں چاہا اس نے تمہیں بھیج دیا ہے، تو یہ اللہ کا ڈر اپنے اندر لائیں کہ وہ اللہ قادر ہے. اس کی قدرت سے بڑھ کر آپ پر کوئی اثر انداز ہونے والا نہیں ہے. آپ نطفہ سے یہ بن گئے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی شک آپ کو؟ اگر اس میں شک نہیں ہے تو پھر جس اللہ نے تمہیں ترتیب دے کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے نا، اس اللہ کو اپنے سامنے رکھا کریں اور اللہ سے اپنے اعصاب کی مضبوطی مانگیں. یہ سارا سلسلہ اصل میں کیا ہے؟ یہ صرف اس حصے پر وہ اثر ہوتا ہے انسان کے، اور وہ حصہ کمزور ہو تو اثر انداز ہو جاتا ہے. نہیں، ایسی باتیں دیکھ کر بھی اتنا ایمان مضبوط کریں کہ میرے اوپر کوئی تکلیف آنے والی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو دنیا ساری زور لگا لے، میرے ساتھ کوئی نہیں کر. لیکن یہ ایمان کی مضبوطی اگر آئے گی تو اللہ کے فضل و کرم، ہاں مخالفت ہوگی، اس سے معاشرہ مخالف ہوگا، اپنے مخالف ہوں گے، بیگانے مخالف ہوں گے، یار دوست چھوڑ جائیں گے، برادریاں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو ہر ایک چیز سے جدا ہونا پڑے. ہو جائیے اللہ کے لیے. ان باتوں کو اپنے اندر سے نکال دیجیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کے لیے محمد الرسول اللہ کو گھر چھوڑنا پڑا تھا. سید الانبیاء ابراہیم کو گھر چھوڑنا پڑا تھا. رستے میں کتنے انبیاء آئے، کن کن حالات سے وہ گزرے، آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. سیدنا موسیٰ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، شعیب کے ساتھ کیا، برادریوں نے کون سے سلوک ان کے ساتھ کیے، خاندان والوں نے کیا کیا حالات ان کے تنگ کیے، گھروں میں کس کس طرح کے حالات تنگ ہوئے. لوط ہی کا معاملہ پڑھ لیجیے. اللہ نے کہا تھا تیرے گھر والی ہے، پیچھے رہنے والی ہے. یعنی گھر میں سکون نہیں، برادری میں سکون نہیں، خاندان میں سکون نہیں، یار دوستوں میں سکون نہیں. چھوڑیے اس سکون کو. اللہ سکون عطا کرنے والا ہے، وہ سکون دے گا جب آپ قرآن کے ساتھ لگیں گے. جب تک قرآن کے ساتھ نہیں لگیں گے سکون نہیں آ سکتا. اس کے ساتھ دل لگ گیا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایسی چیز ہے کہ آپ ایسا اس کے اندر کھو جائیں گے کہ زمانہ خود آپ کے پیچھے چل کر آنا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ کدھر چلا گیا، کہاں چلا گیا، کبھی بیٹھتا تھا ہمارے ساتھ. آپ کو فرصت ہی نہیں ہوگی. دوست آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے، لیکن وہ وقت تو آنے دیجیے. ہم مجلس بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک غم ہے دنیا کا، فکر ہے دنیا کی، لاحق ہے دنیا ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مال دولت بھی چاہیے، ہمیں ڈیرا بھی چاہیے، ہمیں
مجھے بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں ڈیرا تھا یا نہیں تھا؟ وہ ڈیرا کہاں گیا؟ اللہ نے ڈیرا پھر دے دیا. مکہ تو چھوڑنا پڑا تھا، ڈیرا پھر مل گیا، اور پہلے سے مضبوط ڈیرا ملا. اس طرح کا ڈیرا ملا کہ اللہ رب کریم نے حکومت دے دی علاقے میں. پھر علاقوں کے علاقے ملنا شروع ہو گئے، فتوحات پر فتوحات ہونا شروع ہو گئی، لوگ پیچھے چلنا شروع ہو گئے. ہم جب تک اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ آگے آگے ہے. جب ہم اس کو چھوڑ کر خود اپنا جماؤ کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ مضبوط کریں، باقی معاملات خود درست ہو جائیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت